السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اوور چینل دا نالج پلیس 3۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہسٹری آف محمد بن قاسم اینڈ بایوگرافی آف محمد بن قاسم۔ ٹھیک ہے جی، محمد بن قاسم کون تھا اور کہاں سے آیا اور کیوں آیا، ٹھیک ہے جی، آج یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا بھی نہ بھولے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو، کوئی کیوری ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ ابھی 9th یا 10th کلاس میں انرولڈ ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر دیکھیں، یہ محمد بن قاسم کی پکچر دی ہوئی ہے، یہاں پہ لکھا ہے ہو از ہی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی پکچر کو یہاں پر وکٹری دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دا عرب conquerors stepped in the land of current پاکستان through the province of Sindh in 92 AH۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ جو عرب تھے انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ ٹھیک ہے، جو پاکستان کا ایک حصہ ہے سندھ پروونس۔ ٹھیک ہے جی، کون سی ایئر میں؟ 712 AD یعنی 712 AD۔ ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے سندھ پر جو ہے فتح کیا انڈر دا لیڈرشپ آف محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کی لیڈرشپ میں حجاج بن یوسف واز دا گورنر آف بصرہ ایٹ دیٹ ٹائم۔ دیکھیں، جو حجاج بن یوسف تھا وہ وہاں کا بصرہ کا اس وقت 712 میں گورنر تھا۔ ٹھیک ہے جی، a letter written by an Arab girl ناہید who escaped from the prison امید کیلیفیٹ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو عرب نے جو ہے عربیوں نے جو ہے یہاں پر سندھ میں جو حملہ کیا، جو فتح کیا سندھ کو، اس کی کیا وجہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب سندھ میں عرب جو ہے تجارت کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں، لیکن ہے بہت بڑی لمبی کہانی، اگر میں اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں۔ شارٹ میں یہ ہے کہ جب عرب نے جو ہے تجارت کے لیے سندھ میں آ رہے تھے، سندھ ٹریول کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے کچھ ڈاکوؤں نے جو ہے وہاں پر عربوں کو جو ہے ان کی جو ہے خزانے کو لوٹ لیا اور ان کو جو ہے بہت کچھ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو وہاں پر ایک عرب گرل تھی جس کا نام ناہید تھا، وہ وہاں سے اسکیپ ہو گئی۔ تو انہوں نے جو ہے اس لڑکی نے لیٹر لکھا اپنے جو ہے بصرہ اور گورنر کو، تو وہاں سے انہوں نے جو ہے محمد بن قاسم کی جو ہے لیڈرشپ میں جو ہے ایک فوج بھیجی جنہوں نے جو ہے سندھ کو فتح کیا۔ ٹھیک ہے، ولید بن عبد المالک واز دا کیلف ایٹ دا ٹائم آف کانکویسٹ آف سندھ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے ہمارا خلیفہ تھا ولید بن عبد المالک، یہ خلیفہ تھا وہاں پر سندھ کے فتح کے وقت۔ حجاج ڈائیڈ ان 714 AD، یعنی 2 سال کے بعد پھر حجاج بھی وفات پا گئے۔ ولید بن عبد المالک ڈائیڈ ان 715، پھر 1 سال کے بعد ولید بن عبد المالک بھی جو ہے وفات پا گئے، سکسیڈڈ بائی ہز ینگر برادر سلیمان بن عبد المالک۔ ٹھیک ہے جی، اٹ از سیڈ دیٹ سلیمان بن عبد المالک واز اے بٹر اینیمی آف حجاج، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سلیمان بن عبد المالک تھا وہ جو ہے حجاج کا تھوڑا سا دشمن تھا۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دشمن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر دیکھیں محمد بن قاسم کے بارے میں تھوڑا بہت لکھا ہوا ہے، اس کی بایوگرافی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ محمد ابن قاسم، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں کافی سارے لوگ آپ سے یہ جی کے کا جو تھوڑا سا IQ کا سوال ہے کہ محمد بن قاسم کے والد کا نام کیا تھا، تو سوچنے والی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ نام میں دیکھیں نا، محمد بن قاسم یعنی قاسم کا بیٹا محمد، تو محمد اس کا اصل نام تھا، قاسم اس کے والد کا نام تھا، تو اس کو محمد بن قاسم کہتے تھے۔ یہ کافی سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے والد کا نام کیا تھا، تو اس کے والد کا نام قاسم تھا، اس کا اپنا اوریجنل نیم محمد تھا۔ ٹھیک ہے جی، محمد ابن قاسم واز این عرب امید ملٹری کمانڈر، تو یہ ملٹری کمانڈر تھا عرب کا، who led the Muslim conquest of Sindh from the last Hindu king۔ ٹھیک ہے جی، جس نے سندھ بھی فتح کیا اور راجہ دہر کو جو ہے شکست دی in the battle of اروڑ۔ ٹھیک ہے جی، اروڑ پہ جو بیٹل ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو ہے راجہ دہر جو ہے مخالف ٹیم تھی اس کی، تو اس کو اس نے شکست دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، he was the first Muslim to have successfully captured Indian territories in 712 AD۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا مسلمان تھا جنہوں نے جو ہے کامیابی سے جو ہے انڈین جو ہے جو حملہ آور تھے ان کو جو ہے فتح کیا، اور ان کو جو ہے جو بھی چیزیں تھی ہمارے سندھ کی، یہاں پر سب سے پہلے جو پہلی بات، ایک اور بات یہ کہ جو ہے نا
سندھ میں جو سب سے پہلا جو ہمارا جو ہے دین اسلام آیا تھا تو وہ 712 میں ہی آیا تھا اور محمد بن قاسم کے ذریعے آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہاں سے جو ہے پاکستان میں جو ہے جو بھی علاقے ہیں جہاں پر ہمارا دین اسلام ہے، تو سندھ سے یہاں پر کہتے بھی ہیں نا کہ سندھ از دا گیٹ وے آف اسلام، ٹھیک ہے جی۔ سندھ کو ہم گیٹ وے آف اسلام بھی کہتے ہیں، وہ کیوں؟ کیونکہ جو اسلام اسپریڈ ہوا تھا نا وہ یہاں سے ہوا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ڈیتھ آف MBQ، محمد بن قاسم کی ڈیتھ لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم MBQ بھی کہتے ہیں شارٹ فارم میں۔ محمد بن قاسم ریکارڈ بائی دا نیو کیلف ان دا midst آف کمپین آف کیپچرنگ more territory in the North Kashmir. MBQ was imprisoned and died in Mosul, عراق in 715۔ جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا تو ٹھیک 3 سال بعد جو ہے، جب ان کی جو ہے 20 سال عمر تھی، ٹھیک ہے جی، جب انہوں نے سندھ فتح کیا تھا تو تب ان کی عمر 17 سال تھی، 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا جب انہوں نے سندھ فتح کیا تھا۔ اور 3 سالوں کے بعد عراق میں اس کو جو ہے قیدی بنا دیا گیا۔ دا اینڈ آف امید پیریڈ ان 132 AH، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پر ان کا شاید انتقال ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں اور پھر یاد کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سے یہ سارے چیزیں پوچھ سکتے ہیں اور آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی محمد بن قاسم جو تھے ان کو جو قیدی بنایا گیا وہ کس ملک میں؟ تو عراق میں بنایا گیا تھا، وہاں پر اوپر سے ایئر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے یاد رکھنی ہیں۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ السلام علیکم۔